اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در سیر و سلوک اولی الالباب، اس کتاب کے موضوعات پر ہم آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور ہم نے بیان کیا کہ ایک سالک اللہ، ایک عارف اللہ، ایک مسافر اللہ کو اس رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس ملکوتی سفر میں کیسے قدم بڑھائے، کن فراز و نشیب سے عبور کرے، کون کون سی دعاؤں کو پڑھے، کون سے اوراد اور کون سے اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ قرار دے، وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا اس رہنمائی کے لیے یہ کتاب تحریر کی گئی تاکہ وہ افراد جو اللہ کی طرف سفر کرنے کے مشتاق ہیں انہیں ایسے رہنمائی کی جا سکے تاکہ وہ اس ملکوتی سفر میں تنہا نہ ہوں اور انہیں رہنمائی حاصل ہو تاکہ وہ ایک کامیاب سفر انجام دے سکے۔ لہٰذا جب انسان اس سفر کو شروع کرتا ہے اور انسان مومن ہے تو اللہ جس مومن کو دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اللہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ لہٰذا انسان جب اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے تو یہ سفر دو طرفہ سفر تصور کیا جائے گا۔ ایک طرف سے انسان مومن ہے جو اللہ کی طرف سلوک کر رہا ہے، اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے، اور دوسری طرف سے اللہ چونکہ اس مومن سے محبت کر رہا ہے، وہ اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور اسے اپنی بارگاہ میں داخل ہونے کی اجازت دے رہا ہے۔ پس یہ مومن ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور اسے اپنی بارگاہ میں داخل ہونے کی اجازت دے رہا ہے۔ ایک دفعہ اللہ کی طرف سفر کرنے والا مسافر خود کو مومن کہتا ہے، خود کو سالک اللہ کہتا ہے، خود کو اللہ کا عرفان حاصل کرنے والا عارف کہتا ہے، خود کو اللہ کی طرف سفر کرنے والا مسافر تصور کرتا ہے، لیکن درواقع اللہ اس بندے کو دوست نہیں رکھتا۔ درواقع اس کی زندگی میں کچھ ایسی مشکلات ہیں، کچھ ایسے عوامل ہیں کہ جو عوامل انسان کی زندگی میں ایمان کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ کھوکھلا کر دیتے ہیں، انسان کی زندگی میں بندش ایجاد کرتے ہیں، اور ان تمام عوامل کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے۔ پس اگر انسان مومن ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے، تو اللہ بھی اس مومن سے محبت کرتا ہے چونکہ یہ گناہوں سے پاک ہے، یہ اللہ سے خالصانہ محبت کرتا ہے، اس کا دعویٰ زبانی نہیں ہے، لقلقۂ لسانی نہیں ہے۔ اللہ اس بندے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے چونکہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ عارف ہے، وہ سالک ہے، وہ مسافر ہے جو دعویٰ تو کر رہا ہے کہ میں اللہ کی طرف سفر کر رہا ہوں، لیکن چونکہ ایمان کے درجات میں ابھی بہت کمزور ہے، ابھی یہ اس کے دامن میں گناہ موجود ہے، لہٰذا اس سالک کو شدید مراقبہ کرنے کی ضرورت ہے، اسے توجہ تام اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اسے اپنے دینی وظائف اور دینی دستور العمل پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مراقبہ بھی شدید ہے، اس مومن کا مراقبہ بھی شدید ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ وہ ہرگز سیر و سلوک کے کسی بھی مرحلے میں اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔ کبھی بھی سیر و سلوک کے سفر میں شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کو اپنے پیروں تلے روندنے کی اسے بھی اجازت نہیں ہے، چونکہ اگر وہ ایسا کرے گا تو دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، وہ مومن نہیں کہلائے گا، اللہ
اس سے محبت اور اس سے دوستی نہیں کرے گا، اس کو اپنی طرف بڑھنے سے روک دے گا، اب یہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے حرم میں داخل ہونے کا مجاز نہیں ہے، چونکہ اب یہ اللہ کا نامحرم بن چکا ہے۔ اللہ کے حرم میں صرف اللہ کے محرم کو داخل ہونے کی اجازت ہے، اور محرم صرف وہی ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اولی الامر کی اطاعت کرتا ہے۔ لیکن چونکہ اس نے اس اطاعت کے پردے کو چاک کیا ہے، معصیت کی ہے، لہٰذا یہ اللہ کی بارگاہ میں اب نامحرم ہو چکا ہے۔ تو دونوں افراد، جو اللہ سے محبت کرنے والا حقیقی مومن ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اسے بھی مراقبے کی ضرورت ہے اور شدید مراقبے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ اپنی زندگی میں اسی حالت کو، اسی کیفیت کو برقرار رکھ سکے اور بہتر انداز میں مزید اس کو بہتر سے بہتر کر سکے۔ لیکن یہ مومن یہ بندہ جو اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے اور ابھی اس کا ایمان کمزور ہے، اس کے دامن میں ظلم موجود ہے، گناہ موجود ہے، والدین کی ناراضگی موجود ہے، بھائی بہن اور معاشرے کے دوسرے افراد کی ناراضگی موجود ہے، لیکن یہ بھی چاہتا ہے کہ اللہ کا عرفان حاصل کرے، اللہ کی طرف قدم بڑھائے، اسے بھی مراقبے کی ضرورت ہے، توجہ تام کی ضرورت ہے۔ اسے اپنے وظائف جو اللہ، اس کے رسول اور اولی الامر کی جانب سے اس تک پہنچائے گئے ہیں، ان وظائف پر، ان دستور العمل پر عمل کرنے کی اسے نہایتی ضرورت ہے۔ اور پھر اسے اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہر کلام کو، ہر گفتگو کو، ہر مطلب کو اپنی زبان پر جاری کرنے کا یہ شخص مجاز نہیں ہے، یعنی اس کو اجازت نہیں ہے۔ ایسا کلام جو اس کی آخرت کے لیے مفید واقع نہیں ہو سکتا، ایسا کلام جو اس کی آخرت کو تباہ کر دے گا، غیبت ہے، تہمت ہے، الزام تراشی ہے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانا ہے، یہ مومن ہرگز اپنی زبان کو ایسے کلمات سے آلودہ نہیں کرتا، اپنے کانوں کو بھی ایسے کلمات سننے سے آلودہ نہیں کرتا۔ لہٰذا آج کل جو آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پر مختلف موضوعات پر افراد ڈیبیٹ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، انہیں اپنی زبان کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ جب تک یہ کسی پر تہمت لگانے سے انہیں اجتناب کرنا چاہیے، اور وہ افراد جو ایسے لوگوں کو سنتے ہیں انہیں بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ وہ افراد جو جھوٹی خبریں دیتے ہیں، اپنی خبروں میں تہمتیں لگاتے ہیں، بہتان تراشی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، ایسے مطالب بیان کرتے ہیں جو کہیں ثابت نہیں ہوئے ہیں، انہیں بھی ایسے افراد کو سننے سے اجتناب کرنا چاہیے، چونکہ ان کی روح کو یہ مطالب آلودہ کر دیتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث کو نقل کیا گیا ہے، کتاب ہے کشف الغمہ، جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 165 پر یہ روایت موجود ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، یعنی انسان کے اسلام کا فائدہ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ایسی گفتگو کو جو بلا وجہ کی گفتگو ہے، ایسی گفتگو جو ما لا یعنی ہے، یعنی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے کلام سے، ایسی گفتگو سے اجتناب کرتا ہے اور پرہیز کرتا ہے۔ یہاں مصنف فارسی زبان میں مرحوم حافظ سے جو ہے وہ ایک شعر نقل کر رہے ہیں، جس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ مرحوم حافظ شیرازی فرماتے ہیں کہ ایک انسان کو اس دنیا میں ایسے زندگی بسر کرنا چاہیے کہ اگر انسان کا انتقال ہو جائے، اس کے بدن کو قبر میں اتار دیا جائے، اس کا بدن اور اس کی ہڈیاں قبر میں جانے کی وجہ سے بوسیدہ ہو جائیں، گل جائیں، ختم ہو جائیں، تو اس کے نتیجے میں جو غبار ایجاد ہوتی ہے، یعنی انسان کے بدن کی غبار، انسان کے ہڈیوں کی غبار، اس کی قبر سے، اس کی قبر کے پاس سے گزرنے والوں کو تکلیف نہ دے، یعنی وہ غبار کسی کے لیے جو ہے وہ اذیت کا باعث نہ بنے، کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، یعنی انسان ایسے اس دنیا میں زندگی کرے کہ اس کا وجود جو اس دنیا میں تھا،
اس سے بھی بڑھ کر اس کی ہڈیاں اس کا بدن سے حاصل شدہ راکھ اور مٹی اور خاک اور گرد و غبار بھی کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ یعنی انسان تو اس دنیا میں کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہیں تھا، اس کی بعد جو اس کے بدن کی خاک ہے، اس کی ہڈیوں کی خاک ہے، جو اس کا غیر اختیاری عمل ہے، وہ بھی حتیٰ کہ کسی کے لیے اذیت و آزار اور کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنے گا۔ اور پھر حافظ شیرازی یہ بھی فرماتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں ایسے زندگی بسر کرے کہ جب اس کا انتقال ہو جائے اور اس انتقال کی خبر کسی دوسرے تک پہنچے تو وہ دوسرا اس خبر کو سننے کے فوراً بات کہے کہ اللہ اس بندے پر رحمت نازل کرے، وہ کتنا خوش اخلاق بندہ تھا، کتنا اچھا انسان تھا، اور ہم نے اس انسان سے کوئی برائی نہیں دیکھی۔ پس در واقع یہ جملہ کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرہ، در واقع وہ حقیقت میں خیر کو اس بندے سے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے رہے ہیں۔ ایک گواہی تو وہ ہے نا کہ انسان نے جو ہے وہ امیر المؤمنین کی شہادت کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے اس سے شہادت امیر المؤمنین کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا، چونکہ میں تو اس کو جانتا نہیں ہوں، لیکن اتنا معلوم ہے کہ علی کا شیعہ ہے اور علی کے شیعہ کے جو محاسن ہیں، جو خصوصیات روایات میں بھی بیان کی گئی ہیں، انشاءاللہ وہ ان کا حامل ہے۔ لہٰذا میں نے تو اس سے صرف خیر ہی خیر دیکھا ہے، اور وہ خیر ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی گواہی ہے۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول کے بعد اولی الامر کے دامن کو اس نے تھاما تھا، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ لیکن یہاں پر در واقع وہ اس کے کردار کو جانتا ہے، اس کی گفتار کو جانتا ہے، اس کی عادات کو جانتا ہے، لہٰذا خالصتاً اللہ کی بارگاہ میں یہ گواہی دے رہا ہے کہ اے میرے پروردگار تو اس پہ رحمت نازل فرما، کتنا اچھا اور خوش اخلاق انسان تھا کہ اللہم الا لا نعلم منہ الا خیرہ، یعنی حقیقتاً میں نے اس کی زندگی میں صرف اور صرف خیر ہی دیکھا۔ یہ تو زبان سے وہ دعا کر رہا ہے، لیکن یہاں حافظ شیرازی اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں کہ وہ اس کی تعریف اس انداز میں کرے کہ اس مرحوم کے خیالات بھی اس تعریف کرنے والے شخص کے اوپر کوئی برا اثر نہ چھوڑے۔ تو انسان اس قدر کردار کا اجلا ہونا چاہیے، اس قدر کردار کا بلند ہونا چاہیے کہ دوسرے افراد اس کے مرنے کے بعد اس کی اس انداز میں تعریف کریں۔ ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں یہ کامیابی عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی میں شدید مراقبہ کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت کو، اللہ کے رسول کی اطاعت کو اور اولی الامر کی اطاعت کو اپنی زندگی میں جاری کریں، اپنے والدین کے حقوق کو ادا کریں، اپنے ذوی الارحام کے حقوق کو ادا کریں، معاشرے میں موجود افراد جو ہمارے ہمسایوں کی صورت میں ہیں، جو ہمارے علاقے میں رہنے والے افراد کی صورت میں ہیں، جو ہمارے ملک میں رہنے والے افراد کی صورت میں ہیں، ہم ان کے حقوق کو ادا کر سکیں۔ کل انشاءاللہ والدین کے حقوق پر کچھ مختصر گفتگو کی جائے گی، اور اس سلسلے کو مزید آگے آپ کے ساتھ ہم بڑھائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔